السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا فرما دیا اور ہدایت کا راستہ میرے سامنے کھل گیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن ہر لڑائی سے واپسی پر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں ساری بھاگ دوڑ بے فائدہ کر رہا ہوں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں مشرکوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا، اور اس فان میں میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے سامنا ہو گیا اور میں آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی چاہی۔ آپ ہمارے سامنے اپنے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھانے لگے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نماز کے دوران ہی آپ پر حملہ کر دیں، لیکن ہم کسی فیصلے تک نہ پہنچے، اس لیے ہم نے حملہ نہ کیا اور اسی میں خیر تھی۔ آپ کو ہمارے اس ارادے کا پتہ چل گیا، یعنی آپ کو اللہ نے بتا دیا، چنانچہ آپ نے صحابہ کو عصر کی نماز صلاۃ الخوف، ڈر کی نماز کے طریقے سے پڑھائی۔ اس بات کا ہمارے دلوں پر بہت اثر پڑا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کا مستقل غیبی انتظام ہے۔ آپ ہم سے ایک اور ہو گئے اور ہمارے گھوڑوں کا راستہ چھوڑ کر دائیں اور چلے گئے۔ جب آپ نے حدیبیہ میں قریش سے سمجھوتا کر لیا اور قریش نے آپ کو زبانی جمع خرچ سے واپس کر کے اپنی جان بچائی، تو میں نے اپنے دل میں کہا، اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ اب میں کہاں جاؤں؟ نجاشی کے پاس؟ نجاشی نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور ان کے صحابہ اس کے پاس امن سے رہ رہے ہیں۔ کیا میں ہرکل کے پاس چلا جاؤں تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر عیسائی یا یہودی بننا پڑے گا اور عجم میں رہنا پڑے گا، یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہوں؟ میں اسی سوچ میں تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی قضا کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لائے۔ میں مکہ سے غائب ہو گیا اور اپنے آپ کے آنے پر میں حاضر نہیں ہوا، اور میرے بھائی ولید بن ولید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عمرے میں مکہ آئے۔ انہوں نے مجھے بہت ڈھونڈا لیکن کہیں نہ پایا، تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی؟ اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی، حالانکہ تم بہت عقل مند ہو۔ اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی انجانا رہ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے کہا، اللہ ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا، خالد جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے انجانا ہے۔ اگر وہ اپنی ساری طاقت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے۔ اے میرے بھائی، خیر کے بہت سے موقع تم سے رہ گئے، اب تو ان کی تلافی کر لو۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے کا ایک شوق پیدا ہوا اور اسلام کا چاو بڑھنے لگا۔ مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا، اور اس زمانے میں نے ایک سپنا، ایک خواب دیکھا کہ میں ایک اکال میں مارے ہوئے علاقے میں ہوں اور وہاں سے نکل کر ایک ہرے بھرے اور لمبے چوڑے علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا، یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے۔ جب میں مدینہ آیا تو میں نے کہا، اس سپنے کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ضرور ذکر کروں گا۔ چنانچہ میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ علاقے کی تنگی سے مراد وہ شرک ہے جس میں تم پڑے تھے، اور تنگ علاقے سے نکلنے سے مراد اللہ کی اور سے اسلام کی ہدایت کا مل جانا ہے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا پکا ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے کس کو اپنے ساتھ لوں۔ اس سلسلے میں صفوان بن امیہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا، اے ابو وہب، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد داڑوں کی طرح سے کم ہوتی جا رہی ہے اور محمد عرب و عجم پر غالب ہوتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں محمد کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی بات مان لینی چاہیے، کیونکہ محمد کی عزت ہماری عزت ہے۔ لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا
اور کہا کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ بچا تو بھی میں ان کی پیروی ہرگز نہ کروں گا۔ میں اسے چھوڑ کر چل دیا اور میں نے کہا، اس آدمی کے بھائی اور باپ کو بدر میں قتل کیا گیا تھا، اس لیے یہ نہیں مان رہے ہیں۔ پھر میری اکرمہ بن ابو جہل سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے وہی بات کہی کہ جو صفوان بن امیہ سے کی تھی۔ انہوں نے صفوان بن امیہ جیسا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، میری اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے کہا، اچھا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں اپنے گھر گیا اور اپنی سواری کو تیار کرایا۔ میں اسے لے کر چل پڑا تو راستے میں میری ملاقات عثمان بن طلحہ سے ہوئی۔ میں نے کہا، یہ میرا دوست ہے، لاؤ اس سے بھی اپنی بات کر کے دیکھوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے باپ دادا بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں، تو ان سے ذکر کرنے کوئی مناسب نہ سمجھا۔ پھر میں نے کہا، ان سے ذکر کرنے میں کیا حرج ہے، میں تو اب جا ہی رہا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے خلاف ہماری محنت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ میں نے ان کو بتایا، اور میں نے یہ بھی کہا، ہماری مثال اس لومڑی کی سی ہے جو کسی سوراخ میں گھس گئی ہو، تو اگر اس سوراخ میں ایک ڈھول بھی پانی ڈال دیا جائے تو لومڑی کو نکالنا پڑے گا۔ پہلے دونوں ساتھیوں سے میں نے جو بات کی ایسی ہی ان سے بھی کی، وہ فوراً مان گئے۔ میں نے ان سے کہا، میں آج ہی جانا چاہتا ہوں اور میری سواری فج نامی جگہ پر تیار بیٹھی ہے۔ ہم دونوں نے آپس میں مکہ سے باہر یا جوج نامی جگہ پر اکٹھا ہونا طے کیا کہ اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو وہ میرا وہاں انتظار کریں گے، اور میں ان سے پہلے وہاں پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھروں سے نکلے اور بھور سے پہلے ہی ہم لوگ یاجوج نامی جگہ پر جا پہنچے۔ پھر وہاں سے ہم دونوں روانہ ہوئے۔ جب ہم ہدا نامی جگہ پر پہنچے، وہاں ہمیں عمر بن عاص ملے۔ انہوں نے کہا، تم لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم نے کہا، تمہیں بھی خوش آمدید ہو۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا، تم گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ لوگ گھر سے کس ارادے سے چلے گئے ہیں؟ ہم نے کہا، ہمارا ارادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہے۔ انہوں نے کہا، میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اب ہم تینوں ساتھ ہو لیے اور مدینہ جا پہنچے۔ حرہ میں اپنی سواریاں بٹھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر ملی، جس سے آپ بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ راستے میں میرے بھائی مجھے ملے۔ انہوں نے کہا، جلدی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری خبر مل چکی ہے اور وہ تمہارے آنے سے خوش ہیں اور تم لوگوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تیز چلنے لگے۔ جب میں نے آپ کو دور سے دیکھا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے آپ کو قریب آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، السلام علیکم، سلام کیا۔ آپ نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا، انا اشہد اللہ الہ الا اللہ و انا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، آگے آؤ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی۔ تمہاری عقل اور سمجھ کو دیکھ کر مجھے یہی امید تھی کہ تمہیں خیر ہی کی توفیق ملے گی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن لڑائیوں میں آپ کے مقابلے میں حق کے خلاف لڑا ہوں، مجھے ان کا بہت خیال آ رہا ہے۔ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا، اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ میں نے کہا، آپ اس کے باوجود میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خالد بن ولید نے جتنی بھی کوشش اور محنت کی ہے اسے معاف فرما دیں۔ پھر حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس بیعت ہوئے۔ ہم لوگ سفر 8 ہجری کو مدینہ آئے تھے۔ اللہ کی قسم، ضروری اور مشکل معاملوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔